مزہ صاحب، یہ جو آج ساری ایپیسوڈ ہوئی ہے اس کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ کیا ہم یہ سمجھیں کہ پیپلز پارٹی نے دھوکہ کیا ہے ایم کیو ایم کے ساتھ؟ نہیں، میرا خیال ہے دھوکہ تو نہیں کیا، لیکن دیکھیے بنیادی طور پہ ایم کیو ایم کی اس وقت ڈیفیکلٹی کیا ہے؟ ظاہر ہے ایک ڈی لمیٹیشنز پہ ان کی ایک ریزرویشنز ہیں، بہت پہلے سے ریزرویشنز ہیں، وہ ان کا پوائنٹ اپنی جگہ ہے، لیکن اس وقت 15 جنوری کو اگر الیکشن ہوتے ہیں تو یہ جو ایم کیو ایم کے مختلف فیکشنز ہیں انہوں نے الگ الگ سمبل کے ساتھ الیکشن لڑنا ہے، کیونکہ اس وقت جو صورتحال ہے ظاہر ہے اب وہ سارا ٹائم نکل گیا۔ کینڈیڈیٹ جو ہے ظاہر ہے ایم کیو ایم بحالی کمیٹی کے اپنے کینڈیڈیٹس ہیں، پی ایس پی کے اپنے کینڈیڈیٹس ہیں، ایم کیو ایم پاکستان کے اپنے کینڈیڈیٹس ہیں جو الیکشنز میں ہیں، اور وہ ظاہر ہے ایک سمبل کے تحت تو اس وقت نہیں ہو سکتا، تو اس لیے بھی ایم کیو ایم چاہ رہی تھی کہ الیکشنز آگے بڑھ جائیں، اور ساتھ میں ڈی لمیٹیشنز کے بارے میں۔ اب سندھ گورنمنٹ کا پرابلم کیا ہے؟ سندھ گورنمنٹ کا پرابلم یہ ہے کہ انہوں نے 3 جماعتوں کے ساتھ ایگریمنٹس کیے ہیں۔ انہوں نے جماعت اسلامی کے ساتھ ایگریمنٹ کیا جب جماعت اسلامی نے دھرنا دیا تھا، انہوں نے پی ایس پی کے ساتھ ایگریمنٹ کیا جب پی ایس پی نے دھرنا دیا تھا، اور ایک ایگریمنٹ ان کا ایم کیو ایم پاکستان کے ساتھ تھا، اور وہ ظاہر ہے زیادہ لارجر وہ تھا۔ اب اگر یہ چیزیں یہی چیز آج سے کچھ عرصے پہلے ہوتی تو شاید زیادہ بہتر پوزیشن میں ہوتی سندھ گورنمنٹ بھی، ایم کیو ایم بھی۔ اب اگر آج میری شرجیل میمن صاحب سے جب بات ہوئی ہے تو میں نے ان سے اسپیسیفکلی پوچھا، انہوں نے کہا کہ ہمارے قانونی ماہرین دیکھیں گے جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہے، لیکن میں نے اسپیسیفکلی پوچھا کہ اگر الیکشن کمیشن آپ کی بات نہیں مانتا تو کیا کریں گے؟ تو انہوں نے کہا ہم الیکشن کریں گے، اس لیے کہ ہم پھر الیکشن نہیں روک سکتے اگر الیکشن کمیشن نے ہماری باتیں ہو رہی تھیں۔ تو یہ جو صورتحال ہے اس وقت، اس کا فائدہ کس سے ہوگا؟ الیکشن اگر اس صورتحال میں 15 جنوری کو ہوتے ہیں اور ایم کیو ایم پارٹیسپیٹ بھی کرتی ہے تو ایم کیو ایم کو تو فائدہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ ایم کیو ایم پاکستان کے سمبل والے ہوں گے، پی ایس پی کے ہوں گے، الگ الگ وہ ہوں گے، ڈیوائیڈڈ ہوں گے۔ جو اس کا فائدہ اس وقت 3 جماعتیں ریس میں ہیں، اور وہ ہیں پی ٹی آئی، جماعت اسلامی اور پیپلز پارٹی، اور 367 کا ٹوٹل ہاؤس بنے گا آگے جا کے، لیکن 267 یو سی چیئرمین اور پھر ریزرو سیٹس کے اوپر جس نے بھی فرسٹ اور سیکنڈ پوزیشن لی، غالباً ان کے درمیان ایک انڈرسٹینڈنگ بنے گی، چاہے پی ٹی آئی جماعت اسلامی ہو یا جماعت اسلامی۔ اس انڈرسٹینڈنگ کا کیا ہوا جو پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم نے کی تھی؟ مجھے تھوڑا یہ بتائیں، کل ہم بھی بات کر رہے تھے آرڈیننس کی، آپ نے یہاں پر سب سے پہلے بتایا کیوں نہیں لا رہی ہے آرڈیننس، کیوں کوئی کوشش نہیں کر رہی کہ جو وعدے کیے تھے ایم کیو ایم سے وہ وفا کیے جائیں؟ دیکھیں انہوں نے ایم کیو ایم سے جو وعدے کیے تھے آرڈیننس کا تو وعدہ نہیں کیا تھا، انہوں نے کہا تھا بلدیاتی انتخابات کے لیے انہوں نے تو کل جو انہوں نے ریفرنس بھیجا الیکشن کمیشن کو ایم کیو ایم کے کہنے پہ بھیجا۔ پیپلز پارٹی کی اپنی جو تیاری ہے وہ تو اپنی جگہ ہے ان کی تیاری، لیکن انہوں نے فائدہ بھی تو ایم کیو ایم کا، فائدہ بھی تو پیپلز پارٹی کا ہی ہے۔ پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کو وہ اس لیے چاہ رہے تھے اور اب بھی چاہتے ہیں کہ اگر ایم کیو ایم بھی الیکشن میں پارٹیسپیٹ کرتی ہے اور ان کو ووٹ پڑتا ہے اور ان کے کچھ یو سی چیئرمینز جیتتے ہیں تو وہ اور پیپلز پارٹی مل کے اتنی اس پوزیشن میں، ان کے خیال میں اس پوزیشن میں ہوں گے کہ برا نہیں کیا آپ کے خیال میں پیپلز پارٹی نے ایم کیو ایم کے ساتھ؟ پیپلز پارٹی نے سب کے ساتھ برا کیا، مسئلہ یہ نہیں کہتے مزہ صاحب، نہیں میں اس لیے کیوں کہہ رہا ہوں، مجھے گلہ یہی ہے آپ کھل کے نہیں کہتے۔ نہیں کھل کر بات کر رہا ہوں نا، میں نے تو بنیادی بات ہی یہی کی کہ پیپلز پارٹی نے 3 جماعتوں سے ایگریمنٹ کیا۔ مجھے بتائیں 3 جماعتوں سے ایگریمنٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے جب آپ کو پتا ہے کہ کراچی کی تینوں جماعتیں وہی چیز کہہ رہی تھیں، آپ تینوں کے ایگریمنٹ اٹھا کے دیکھ لیں، مور اور لیس وہی ہیں، تو آپ نے اسی وقت سندھ اسمبلی سے جا کے یہ ساری چیزیں جو ہے وہ کیوں نہیں کی؟ تینوں جماعتیں ڈی لمیٹیشن کے حوالے سے بات کر رہی تھیں، جماعت اسلامی بھی، پی ایس پی بھی، ایم کیو ایم بھی، تو آپ نے اسی وقت اگر کر دیتے تو آج یہ سچویشن نہیں ہوتی۔ پھر سب سے امپورٹنٹ بات یہ کہ یہ الیکشن پورے پاکستان میں 2020 کے بعد 120 دن کے اندر ہونے تھے آئینی طور پر۔ آپ کے پاس واپس آتی ہوں، میں یہ بھی جاننا چاہتی ہوں کہ اس کے بعد ایم کیو ایم کا رد عمل کیا ہو سکتا ہے، کیونکہ کچھ ایسی بھی باتیں کل فاروق ستار صاحب کے منہ سے ہم نے سنی کہ وہ یہ سوچ رہے ہیں ان گراؤنڈز پہ کہ شاید اتحاد سے بھی نکل آئیں۔